فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال الله تعالى يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزو، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر ایک بہت بڑے مقصد اور مشن کے لیے بھیجا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 4 مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کو بیان فرمایا کہ دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا کیا مقصد ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا محبوب اس لیے بھیجا ہے یتلو علیہم آیاتی، کہ تمہیں اللہ کے قرآن کی آیات کی تلاوت سکھائے۔ پہلا یہ مقصد ہے۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، میرا رسول اس لیے آیا ہے تمہیں میرے قرآن کی آیات کا مطلب بتایا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں اور اللہ رب العزت کے اس ارشاد کا مطلب کیا ہے اور مفہوم کیا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید سمجھے بغیر کسی کو سمجھ نہیں آ سکتا۔ اگر اس طرح سمجھ میں آ جاتا تو اللہ تعالیٰ کو انبیاء علیہم السلام کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ قوم کے حوالے کتاب کر دی جاتی کہ یہ کتاب اللہ کی ہے، اس کو سیکھو، پڑھو اور اس کے اوپر عمل کرو۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کی سنت اور عادت یہ نہیں ہے۔ ہر کتاب کے ساتھ، ہر صحیفے کے ساتھ نبی کو بھیجا گیا بتانے کے لیے کہ اللہ کی ان آیات کا، اللہ کے ان احکام کا مقصد کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا میں آ کر قرآن مجید کی آیات کا مفہوم صحابہ کو بتایا، امت کو بتایا کہ اللہ کے اس فرمان کا مقصد کیا ہے، اللہ اس میں اپنے بندوں سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کا حکم کیا ہے۔ صحابہ اکرام عربی دان تھے، بڑے بڑے فصیح اور بلیغ عربی جاننے والے تھے، لیکن اس کے باوجود قرآن جب اترتا تھا وہ قرآن کے مطلب کو سمجھ نہیں سکتے تھے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر، اس کا مفہوم بیان نہ فرما دیتے۔ جب کہ عربی دان تھے، قرآن بھی عربی میں تھا۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، تم سحری کے وقت اس وقت کھا پی سکتے ہو جب سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے الگ ہو جائے۔ خیط عربی میں دھاگے کو کہتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے 2 دھاگے لیے، ایک سفید رنگ کا اور ایک بلیک رنگ کا، اور اپنے پاس رکھ لی اور سحری شروع کر دی، اور ان دونوں دھاگوں کو دیکھتا رہا۔ جب خوب روشنی ہو گئی تو اسے پتہ چلا کہ اب سحری کا وقت ختم ہوا ہے، کیونکہ اب دونوں دھاگوں میں امتیاز ہوا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ اس صحابی نے تو اپنی سحری 2 دھاگوں کو دیکھ کر کی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اسے بلایا، فرمایا جو مطلب اس قرآن کی آیت سے تم سمجھے ہو وہ مطلب نہیں ہے، ترجمہ تو یہی ہے۔ آج کل ہر کوئی قرآن کے اندر اپنی رائے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
تو صحابی رسول عربی دان ہونے کے باوجود قرآن کی اس آیت کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سیاہ دھاگے سے مراد رات ہے اور سفید دھاگے سے مراد صبح صادق ہے۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب رات چلی جائے، صبح صادق ہو جائے، صبح کو روشنی شروع ہو جائے تو سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ آیت کا ترجمہ وہی ہے جو میں نے کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی آمد کا دوسرا مقصد کتاب اللہ کے مفہوم کو اور اس کے مطلب کو سمجھانا ہے۔ اس لیے قرآن سمجھانے والے کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ کچھ لوگ اکیلا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اشکالات ان کے ذہن میں آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے جی ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ قرآن عظیم الشان کتاب، اللہ کی لا ریب کتاب، سمجھنے سے سمجھ میں آئے گی، بغیر سمجھے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مقصد کو پورا کیا، صحابہ کرام کو پورے قرآن کا مفہوم اور تفسیر سمجھا دی، اور قرآن کی وہ تفسیر، قرآن کا وہ مطلب جو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا، اس کو ہم قبول کریں گے، اس کو ہم تسلیم کریں گے۔ وہ مقصد، وہ تفسیر جو کوئی اپنی من مرضی سے کرے گا، اس کو امت ہرگز قبول نہیں کرے گی۔ آج ہر باطل فتنہ اپنے مقصد کو بتلانے کے لیے، اپنے مذموم غلط نظریات کو بتانے کے لیے قرآن کی آیت پیش کرتا ہے کہ ہمارا مقصد بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اب کتنا غلط نظریہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کو تسلیم کرنا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی ذریت مرزا غلام احمد کی نبوت پر دلیل قرآن سے پیش کرتی ہے۔ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور تفسیر اپنی من مرضی کی کرتے ہیں، جبکہ وہ مطلب، وہ مفہوم نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نہ صحابہ نے بتایا، نہ تابعین نے بتایا، اور اس کو اپنی طرف لے کے جاتے ہیں، کہتے جی اس کی نبوت قرآن سے ثابت ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ سورۃ الصف کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ قادیانی کہتے ہیں کہ یہ احمد جو ہے یہ ہمارا نبی ہے، مرزا غلام احمد، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو خوشخبری دی جا رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ آپ کا نام بھی احمد تھا۔ تو انہوں نے اپنے باطل نظریے کو پورا کرنے کے لیے قرآن کی آیت کو غلط استعمال کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، قرآن کا وہ مطلب اور مفہوم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، سمجھایا، وہ ہم قبول کریں گے، اور اس بات کو ہم ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے جو قرآن میں اپنی رائے پیش کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا مقصد تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا مقصد قرآن نے بیان فرمایا والحکمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کی باتیں سکھاتے تھے، اپنی سنت سکھاتے تھے، زندگی میں زندگی گزارنے کا اصول اور طریقہ بتاتے تھے۔ ان تین چیزوں کو بیان کرنے کے بعد بات پوری ہو گئی، مقصد پورا ہو گیا۔ ہم مسلمان زندگی گزارے، قرآن کی آیات بھی سیکھ لی، قرآن کا مطلب بھی سیکھ لیا اور حکمت بھی سیکھ لی، لیکن قرآن نے صرف ان تین مقاصد کو بیان نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ایک چوتھی چیز کی بھی ضرورت ہے، وَيُزَكِّيهِمْ۔ چوتھی چیز کی بھی ضرورت ہے۔ یہ تین چیزیں کافی نہیں ہیں، یہ صرف تھیوری ہے، یہ صرف علم ہے، یہ صرف تعلیم ہے۔ تعلیم، علم اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پریکٹیکل نہ ہو جائے۔ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، آپ ان کا تزکیہ بھی کریں،
آپ ان کے اخلاق اور اعمال کو پاکیزہ بنائیں۔ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے جو اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے والے کو اللہ کامیاب بناتا ہے، جو پوری اپنے آپ کو پاک بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا مقصد یہ تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تزکیے کی ضرورت کیوں ہے؟ تو اس کے جواب کو سمجھنے سے پہلے آپ ایک دنیا کی مثال سمجھ لیں۔ دنیا کا کوئی ہنر، دنیا کا کوئی فن صرف پڑھنے سے نہیں آتا۔ تعلیم اور اس کا علم حاصل کرنے سے پوری طرح سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ڈاکٹر 5 سال میں بنتا ہے، میڈیکل پڑھتا ہے، پوری کتابیں اسے پڑھا دی جاتی ہیں کہ فلاں مرض کی فلاں دوا ہے، لیکن ڈاکٹری کا علم پڑھنے کے بعد کوئی بھی اسے مریض کے علاج کی سیٹ پہ نہیں بٹھاتا، نہ ہی اسے اجازت دی جاتی ہے جب تک وہ کسی ماہر ڈاکٹر کی صحبت میں وقت نہ گزار لے، جب تک وہ ہاؤس جاب نہ کر لے، کسی ڈاکٹر کے ساتھ، کسی ماہر فن کے ساتھ وقت گزارے گا، تب جا کر اسے ڈگری ملے گی کہ اب یہ ڈاکٹر ہے، اب یہ مریضوں کا علاج کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے صرف تھیوری پڑھی ہے، اس نے اس کا علم حاصل کیا ہے، اس کے پاس تجربہ نہیں ہے، اس نے پریکٹیکل نہیں کیا۔ تو پریکٹیکل ضروری ہے۔ انجینئر لے لیں، کوئی فن لے لیں، اس کے لیے ڈپلومہ کرتے ہیں، ڈپلومہ کرنے کے بعد کسی ماہر فن کی صحبت میں وقت گزارتے ہیں تاکہ اس فن کی مکمل معلومات حاصل ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو چوتھا مقصد بیان فرمایا، تو 3 مقاصد کے بعد چوتھا مقصد ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اگر تینوں مقاصد کو تم اپنی عملی زندگی میں لانا چاہتے ہو، اپنی عملی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہو، تو تمہیں پریکٹیکل کرنا پڑے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تزکیہ نفس والی محنت، یہ پریکٹیکل ہے، یہ اپنے علم کو عمل میں لانے کی محنت ہے کہ جو تم نے کتابوں سے علم حاصل کیا، قرآن سے علم حاصل کیا، قرآن کی آیات کے مفہوم کو سیکھا، سینے سے لگایا، اب اس کو اپنی عملی زندگی میں لاؤ۔ اب تزکیہ ہوگا کیسے؟ کپڑے ناپاک ہو جائیں تو دھو دیے جائیں، صاف ہو جاتے ہیں۔ جسم ناپاک ہو جائے، پانی سے دھو دیں، صاف ہو جائے گا۔ ظاہری گندگی دھونے سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو تزکیہ کب ہوگا؟ جب باطنی گندگی دور ہو جائے گی اور اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ اسی کا نام تزکیہ نفس ہے، اسی کا نام اصلاح ہے، کیونکہ سارے اعمال کا سر چشمہ انسان کے اندر اللہ نے ایک ٹکڑا لگایا ہے، وہ ہے جس کو دل کہتے ہیں، اور دل کی اہمیت ہر انسان جانتا ہے۔ طبی طور پہ بھی ہر شخص سمجھتا ہے اگر دل بیمار ہو جائے تو سارا جسم بیمار ہوتا ہے۔ جسمانی لحاظ کی بات کر رہا ہوں، اسے کیا ہو گیا جی، اس کا انتقال ہو گیا، کیوں ہوا؟ اٹیک ہوا، دل بند ہو گیا۔ طبی لحاظ سے بھی دل کی بڑی اہمیت ہے، یہ بند ہو جائے، ماہرین کہتے ہیں یہ 1 منٹ میں 72 مرتبہ خون کو سرکولیشن کرتا ہے، اوپر پھینکتا ہے اور نیچے لاتا ہے، 72 مرتبہ 1 منٹ کے اندر۔ اسے کسی وقت آرام نہیں ہے۔ جسم کے دوسرے اعضاء آرام کر لیتے ہیں، سونے سے اعضاء آرام کرتے ہیں، آنکھوں کو سکون ملتا ہے، دوسرے اعضاء کو سکون ملتا ہے۔ دل وہ واحد ٹکڑا ہے جسم کے اندر جو اللہ نے لگایا ہے، اس کو کسی وقت آرام نہیں ہے، 24 گھنٹے چل رہا ہے، اپنا کام کر رہا ہے۔ تو اسی طرح روحانی لحاظ سے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، وہ تندرست ہوتا ہے تو سارا بدن تندرست ہوتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا بدن خراب ہوتا ہے، کیونکہ جتنے خیالات جتنے ارادے وہ دل سے پیدا ہوتے ہیں۔ جو بھی انسان کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اچھے جذبات پیدا ہوں دل سے ابھرتے ہیں۔ جمعے کے دن جمعے کی نماز کی تیاری، آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ جمعہ پڑھنے جانا ہے، آپ سستی کا شکار نہیں ہوتے، آپ اٹھتے ہیں، غسل کرتے ہیں، کپڑے چینج کرتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہن کر مسجد کی طرف آپ کے قدم اٹھتے ہیں۔ یہ کون کروا رہا ہے؟ دل کروا رہا ہے۔ دل میں خواہش پیدا ہوئی اچھی چیز کی، اچھے جذبے کی، تو اس نے مقابلہ کیا اپنے نفس کے ساتھ، سستی نہیں کی، تو دل نے اچھے کام کا خیال پیدا کر کے وہ اسے کروا دیے۔ تو برے کام کے جذبات بھی اسی دل سے نکلتے ہیں۔ جب اس کے اوپر محنت ہو جاتی ہے، جب دل کی اصلاح ہو جاتی ہے، تو پھر جسم کے دوسرے اعضاء سے اچھے کام نکلتے ہیں، اچھے افعال سرزد ہوتے ہیں، اچھے کام کرتا ہے۔ اور جب دل بگڑا ہوتا ہے تو پھر اس کی آنکھیں بھی بگڑ جاتی ہیں، پھر اس کی زبان بھی بگڑ جاتی ہے، پھر اس کے اخلاق بھی بگڑ جاتے ہیں، کیونکہ جو مرکز تھا، جو امیر تھا، وہی خراب ہو گیا تو سارا بدن خراب ہو گیا، اخلاق بگڑ گئے، اعمال بگڑ گئے۔ تو اللہ کا قانون ہے، اللہ کا دستور ہے کہ جب انسان بگڑتے ہیں، جب ان کے اخلاق بگڑتے ہیں، تو اللہ اپنے بندوں کو ان کے اخلاق کی درستگی کے لیے مبعوث فرماتا ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ کا جو سلسلہ چلا ہے وہ بھی اسی وجہ سے چلا۔ جب قوم کی حالت بگڑتی تھی تو اللہ نبی کو بھیجنے کا فیصلہ فرماتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے 500 سال ہو چکے تھے، قوم تباہی کے دھاندے پر تھی، بیت اللہ کو انہوں نے بتوں سے بھر دیا تھا، بچوں کو زندہ دفن کرنا شروع کر دیا تھا، ماں کو وراثت میں تقسیم کرتے تھے، عورت سے بے حد نفرت کرتے تھے، اور پانی پلانے پہ 40 سال جھگڑتے تھے، قتل و قتال کرتے تھے۔ قوم کی جب یہ حالت بدتر ہو گئی تو اللہ نے ایک مسیحا بھیجا، اس عظیم شخصیت کو بھیجا جو مقصود کائنات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی اس بستی میں، جس بستی کی قسم اللہ نے قرآن میں اٹھائی، لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم، اس بستی کی تقدیر کو بدلنے کے لیے، اس بستی کے مکینوں کی تقدیر کو بدلنے کے لیے، عورت کے مقام کو بتانے کے لیے، عورت کو عزت دینے کے لیے، انسان کا مقام بتانے کے لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قوم کے اندر ان 4 چیزوں کی محنت فرمائی کہ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی بھی سمجھائی، آپ کے احکام بتائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا تزکیہ بھی کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے تزکیے کے لیے اتنی انہیں محنت نہیں کرنی پڑی جتنی آج ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، جتنی آج کوشش کرنی پڑتی ہے، کیونکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات تھی، آپ کی روحانیت تھی، اور آپ کی روحانیت کا اثر ان کے قلوب پر ایسے ہوتا تھا کہ ان کا ایمان جلدی ترقی کر جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے قلوب کے اوپر محنت فرمائی تو وہ صحابی پھر صحابہ کیسے بنے، صحابہ کی زندگی بتاتی ہے کہ اللہ نے کیسی بلندیاں انہیں عروج عطا فرمایا، اور اتنے ان کے اخلاق پاکیزہ ہوئے، اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر جب نظر ڈالی
ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، قرآن اتارا ان کے ایمان کی گواہی کے لیے، اور پھر فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت پر ہیں، یعنی رب کا قرآن ان کے ایمان کی گواہی دینے کے لیے آ رہا ہے۔ اور پھر آخر میں خوبصورت آیت اس عظیم جماعت کے بارے میں نازل فرمائی جن کا تزکیہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما چکے تھے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ آج کے بعد ان سے راضی ہو چکا ہے۔ وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کو جنت عطا کروں گا۔ دنیا کے اندر ان کے لیے جنت کے اعلانات ہو چکے ہیں۔ اور بڑی خوبصورت بات اس آیت کی تفسیر میں شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں اور صحابہ کی عظمت کی بات کرتے ہیں۔ خود فرماتے ہیں کہ میں جب ایران گیا تو ایران کے علماء نے بھی میرا استقبال کیا اور میرا بیان کروایا ایک جگہ پہ، تو وہ تو جانتے تھے کہ یہ وہ قوم ہے جو صحابہ سے بغض رکھتی ہے، ان کے دلوں میں صحابہ کا بغض ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے جب بیان کیا تو اسی آیت کی تفسیر بیان کی جو آپ کے سامنے ابھی میں نے بیان کی۔ فرمایا کہ میں نے مکمل اس آیت کی تفسیر بیان کرنے کے بعد ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں کامیاب ہوئے تھے یا ناکام ہوئے تھے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں کامیاب گئے تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا سارے صحابہ ایمان والے تھے اور سارے کے سارے صحابہ عادل تھے۔ اگر تم صحابہ پر قدغن لگاتے ہو تو پھر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہو کہ آپ علیہ السلام اپنے مشن میں ناکام گئے۔ قرآن کی تفسیر بتا رہی، ان کا تزکیہ، ان کو قرآن، یہ ہم ضمیر جو بتا رہی ہے اس سے مراد صحابہ اکرام، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون بیٹھتا تھا؟ صحابہ کس کالج میں پڑھے تھے؟ کس یونیورسٹی میں پڑھے تھے؟ کس درسگاہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی؟ ان کے پاس ایک درسگاہ تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی۔ صحبت کی برکت سے اللہ نے انہیں ایسا ایمان نصیب فرمایا کہ قرآن ان کے ایمان کی گواہی کے لیے آیا، اور انہیں بتایا کہ ماں جس سے تم نفرت کرتے ہو اس کے پاؤں کے نیچے تو اللہ نے جنت رکھی ہے، جس بیٹی سے تم نفرت کرتے ہو اس بیٹی کو تم صحیح طریقے سے تربیت کر دو تو اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت والے دن وہ میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا، یوں فرمایا اشارہ کر، ایک بیٹی کی تربیت کر دے اچھے طریقے سے، بیٹے کی تربیت پہ یہ فضیلت ارشاد نہیں فرمائی۔ یہ اللہ کے نبی نے آ کر اس عورت کا مقام اور عزت کو بتایا کہ عورت کی عزت کیا ہے۔ تو اللہ کی عادت، اللہ کی سنت یہی جاری ہے کہ جب بھی قوم کی حالت ابتر ہوتی تھی کوئی مسیحا آتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مشن میں کامیاب ہو کر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، حجۃ الوداع کے موقع پہ اعلان فرمایا، بتاؤ میں نے اپنا مشن پورا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ میں نے اپنا حق ادا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ سب نے کہا آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچا دیا، آپ نے اللہ کے احکام ہم تک پہنچا دیے۔ فرمایا اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو تعلیم تمہیں میں نے دی، جو تربیت تمہاری میں نے کی، جو تزکیہ میں نے تمہارا کیا، اب تمہاری ذمہ داری ہے اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا۔ اور فرمایا میرے بھائیوں کو میرا سلام کہنا۔ اللہ، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو میرے اوپر بن دیکھے ایمان لے کر آئے ہیں، مجھے دیکھا نہیں، میری بات سنی ہے،
آپ کی زبان سے وہ میری باتیں سنیں گے اور میرے اوپر ایمان لے کر آئیں گے، وہ میرے بھائی ہیں۔ ہمیں اللہ کے نبی نے اتنی محبت والے لفظ سے پکارا ہے کہ وہ میرے بھائی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذمہ داری تعلیم کی اور تربیت کی صحابہ اکرام کے سپرد کر کے گئے، اور صحابہ اکرام نے دنیا کے ایک ایک خطے میں پہنچ کر لوگوں کو تعلیم بھی دی، لوگوں کو علم بھی سکھایا قرآن کا، اور ساتھ ان کا تزکیہ بھی کیا۔ ہمارے جتنے سلاسل روحانیہ ہیں، چاہے سلسلہ قادریہ ہو، چاہے نقش بندیہ ہو، چاہے چشتیہ ہو، چاہے سہروردیہ ہو، یہ 4 مشہور سلسلے ہیں جن سلاسل کے ذریعے انسانوں کی تربیت کی جاتی ہے، اصلاح کی جاتی ہے، ان کے قلوب کے اوپر محنت ہوتی ہے۔ یہ تمام کے تمام سلاسل صحابہ تک پہنچتے ہیں۔ ہمارا سلسلہ عالیہ قادریہ راشدیہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیض آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، یوں یہ سلسلہ ہم تک پہنچا ہے۔ اس سلسلے کے ذریعے انسان کی تربیت اور اصلاح ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ میں کیسے داخل ہو کر تربیت کروائی جاتی ہے، کیسے مشائخ نے محنت کی، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے۔ 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان